ایک بربریت کا یہ واقعہ ہے، لیکن جس چیز نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے وہ ایک بار پھر وہ یہ ہے کہ اس عصمت دری کے سانحے پر، کیونکہ گو کہ پوری قوم آگ بگولا ہے، لیکن اس پورے معاملے پہ سی سی پی او لاہور محمد عمر شیخ نے جو بیانات دیے، جس انداز سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا، قوم اس پر بھی بہت زیادہ برہم ہے۔ بالآخر وفاق کے احکامات پر پنجاب حکومت نے سی سی پی او عمر شیخ کو میڈیا انٹرویوز دینے سے آج روکا ہے۔ جب وہ تمام انٹرویوز دے چکے تو آج شاید ان سے کہا گیا ہے کہ مزید انٹرویو نہ دیں، لیکن سابق آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کی تبدیلی سے لے کے خاتون کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد تک سی سی پی او عمر شیخ کے متنازعہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور کھلے انداز سے، جس انداز سے جو ان کا انداز تکلم ہے، موصوف کی شخصیت اور اہلیت کی قلعی کھول رہا ہے۔ اور اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اب بھی موجود ہے۔ ایک آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس ان کی وجہ سے رخصت پہ جا چکا ہے، مگر ان کے بیانات، ان کے انٹرویوز کانوں میں گونج رہے ہیں اور اس پورے ماحول میں ایک اذیت کا باعث ہیں۔ میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنا پیٹرول چیک کر دو۔ یہ خاتون 12:30 بجے نکلی ہے 3 بچوں کے ساتھ اکیلی، اور بغیر پیٹرول کا سرٹن کیے کہ میرے پاس پیٹرول نہیں ہے یا نہیں، یہ چڑھ گئی ہیں موٹر وے پہ۔ اپنے بچوں کے ساتھ رات کو نکلنے کی اس نے اگر کی ہے تو وہ میرا مطلب جی ٹی روڈ سے چلی جاتی، یعنی اس کا مطلب ہے آئندہ لوگ ادھر سے جائیں۔ اس کا ہسبینڈ ہے فرانس، یہ 2 سال فرانس میں رہ کے آئی ہے۔ شی واز یوز ٹو، اگر یہ عورت، یہ بچی ہماری رات 1 بجے جب اس کی گاڑی اسٹک اپ ہوئی تھی 15 پہ کال کرتے، خدا کی قسم یہ انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ شی کیپٹ آن ویٹنگ فار 2 hours، اور نہ اس کی فیملی کے دوسرے شخص کو اس کا احساس ہوا کہ 15 کو کال کر دو۔ یہ تو ان کے بیانات تھے جو کہ اس بربریت کے واقعے کے حوالے سے، لیکن جب سے موصوف کی پوسٹنگ ہوئی ہے، ان کے بیانات، اپنی شیخیہ بگاڑنے کے واقعات، اور اپنے جو انسپیکٹر جنرل پولیس تھے ان کے بارے میں جنہوں نے بات کی، تلاطم تو وہ بپا کر چکے تھے اس واقعے سے پہلے ہی۔ 1997 سے لے کے 2008 تک 6 آئی جیز نے مجھے لگایا ہے سندھ اور پنجاب میں۔ میں پچھلے 30 سال سے 28 سال سے نوکری کر رہا ہوں، 10 ضلعوں کا میں ڈی پی او رہا ہوں، میں 4 سال واشنگٹن میں نوکری کر گیا ہوں۔ میرا پروفائل تو دیکھیں، لوگوں کو پتا تھا کہ ہی از دی بیسٹ پولیس آفیسر آف پاکستان۔ میرا چیلنج ہے، میں اس کی انکوائری چاہوں گا۔ میں چیئرمین ایف پی ایس سی کو کہہ کے آیا ہوں، اس بات کی انکوائری کرائے وزیر اعظم کہ مجھے کیوں نہیں کیا گیا، اور جن کو کیا ہے وہ مجھ سے کیسے بہتر تھے۔ چیئرمین ایف پی ایس سی اور یہ 4 آئی جیز جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جن کے ساتھ میں نے ایک دن بھی کام نہیں کیا تھا، یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے مجھے سی کیٹیگری ڈکلیئر کیا تھا؟ کل سی سی پی او عمر شیخ نے موٹر وے سانحے پر انتظامی ناکامی اور تفتیش میں پیش رفت کے بجائے مظلوم خاتون کو قصوروار ٹھہرایا، اور ایسا بھولا بیان دیا تھا جو ابھی ہم نے آپ کو سنایا کہ اس نے عوامی جذبات کو غم غصے میں تبدیل کیا، اور سوشل میڈیا پر ریموو سی سی پی او ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، یعنی کہ قوم کی آواز بن گیا کہ ان صاحب کو رخصت کیا جائے۔ آج قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون انصاف نے بھی سی سی پی او عمر شیخ کو متنازع بیان پر آئندہ اجلاس میں طلب کیا ہے۔ عمر شیخ کی تعیناتی نے پنجاب پولیس کے اعلیٰ سطحی معاملات میں، جو وہاں پہ سب سے بڑے جو ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں تلاطم بتا کیا، اور ان کی تعیناتی کے پہلے ہی دن ڈی آئی جی سے لے کے ڈی ایس پی تک پولیس کے 50 سینئر افسران نے احتجاجات دستخط کیے، ناراضگی کا اظہار کیا، اور سابق آئی جی شعیب دستگیر سے متعلق منفی کلمات پر عمر شیخ کے مطالبہ بھی کیا کہ ان کو تبادلہ کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ نئے آئی جی پنجاب انعام غنی اور سی سی پی او لاہور عمر شیخ تعیناتی اب لاہور ہائی کورٹ پہ چیلنج ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان نے کل سماعت کے دوران وفاق اور پنجاب حکومت کو پیر تک جواب جمع کرانے کے لیے کہا ہے، اور اس لیے اب تمام نگاہیں لاہور ہائی کورٹ پر مرکوز ہوئی ہیں۔ پنجاب میں پولیس کی اعلیٰ سطحی یہ نظام اور تلاطم، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے پورے اثرات پاکستان میں خاص طور پہ پولیس سروس کے حوالے سے سیاستدانوں اور سیاسی حکومتوں اور جمہوریت میں جو سلسلے چل رہے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی قابل احترام سابق انسپیکٹر جنرل پولیس، آئی بی انٹیلیجنس بیورو کے بھی ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، محترم ڈاکٹر شعیب سڈل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس سروس کے لیے جو موجودہ ماحول ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پنجاب میں،
کیا میں صحیح ہوں، یہ ایک نائٹ میئر سے کم نہیں ہے؟ آپ کامران صاحب بالکل صحیح ہیں، اور اس طرح کا سچویشن ناٹ اونلی کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ہمارے دیکھنے میں پہلے کبھی نہیں آئی، اور انتہائی بزار اور ویئرڈ قسم کی یہ پچھلا ویک گزرا ہے پولیسنگ کے حوالے سے. اٹ از ویری انفارچونیٹ. اس قسم کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہ ہونی چاہیے تھی، اور نہ اگر ہوگی تو پولیس اس میں کام کر سکے گی. آئی اونلی ہوپ کہ اس سے سبق سیکھے جائیں اور جو لا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. انفارچونیٹلی ہمارا جو اس وقت ایک تو فریگمنٹیشن ہے لاس کی بھی، لیکن کورٹس کو آئی وڈ گیو فل مارکس ٹو سندھ ہائی کورٹ اینڈ دین بلوچستان ہائی کورٹ، جنہوں نے ڈیسیژنز لیے کہ آئی جی جو ہے وہ امپاورڈ ہے کہ وہ کانسٹیبل سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک جو بھی فورس ہے اس کو اپنے لحاظ سے اس کی ڈپلائمنٹ کرے، اس کو اکاؤنٹیبل رکھے، اور تاکہ وہ خود اکاؤنٹیبل رہ سکے. اگر اس کے پاس ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری چیزیں اب تصوراتی اور خیالی رہ گئی ہیں نا، عملی طور پہ تو یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی، اور پھر آپ ہی کے سروس کے لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کرتے ہیں اور جو ان سے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. جب ہٹایا جاتا ہے تو آبویسلی خیر وہ ڈسپلن کے ان کو فالو کرنا ہے، وہ رخصت ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا مل جاتا ہے. ہر 3 مہینے میں ایک آئی جی بدل دیا جائے، ہر 3 مہینے میں ایک نیا آئی جی آ جاتا ہے، اس کو بدل دیا جائے. بڑی بے بسی اور بہت ہی جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ناقابل یقین صورتحال ہے. دیکھیں قانون صاحب، بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ہیں اس کے نمبر آف ڈیسیژنز ہیں کہ یہ جو فنڈامنٹل رائٹس شہریوں کو دیے گئے ہیں ان دی کانسٹیٹیوشن، وہ انفورس ہو ہی نہیں سکتے جب تک پولیس فیئرلی اور آنیسٹلی اور ایفیشینٹلی کام نہ کرے. تو اس لیے یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے یہ تو ان امیجنیبل ہے. نہ کبھی اس لیول پہ ان ڈسپلن کی کبھی کوئی سچویشنز ہم نے دیکھی ہیں، اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر ڈسپلن سینئر لیولز پہ اتنا ویک ہو جائے تو نیچے والوں نے پھر سوائے اس کے کہ افراتفری پیدا ہوگی اور ٹرمائل آئے گا، اور جو پبلک سروس ہے وہ افیکٹ ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جتنی جلدی ہو سکے ریمیڈیل میئرز جو ہیں ان کی ضرورت ہے، اور افیکٹو میئرز جو ہیں ان کی ضرورت ہے. یہ جو ابھی جن صاحب کا موضوع ہے جو کہ سی سی پی او لاہور اپوائنٹ ہوئے ہیں اور جن کی پوسٹنگ وہاں ہوئی ہے، ان کے حوالے سے جو ان کا بیک گراؤنڈ ہم نے دیکھا ہے، جو ان کی سی گریڈ وہ ہو گئے، ان کا پروموشن نہیں ہو سکا، اس کے بعد جیسے ہی وہ اپوائنٹ ہوئے انہوں نے اپنے انسپیکٹر جنرل کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے باوجود وہ انسپیکٹر جنرل چلے گئے، انہوں نے جس قسم کے انٹرویوز دیے، جس قسم کی باتیں کی، اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، پھر انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ان کا کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو سروس ہے پوری آپ کی پورے پاکستان میں، اس قسم کا بیہیویئر، اس قسم کا جو انداز ہے وہ ان پنشڈ جائے یا اس پہ کسی قسم کی کوئی پکڑ نہ ہو، یہ بھی ایک اپنی نوعیت کی ایک عجیب بات ہے. اس طرح سے تو پھر یہ تو ایک طرح سے ہمت بڑھے گی تمام فورس کے اندر، اور میسو ڈسپلن بریچ ہو سکتے ہیں اب ہر طرف. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. اور اس پہ یہ جو ایسوسیشن ہے ریٹائرڈ آئی جیز کی، اس نے بھی اپنی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور جو اس میں سینٹرل ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جی ڈسپلن کی اس طرح کی بریچ جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہو سکتی اور نہ ان پنشڈ جانی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اب اس پہ ایکشن جو ہے وہ تو سٹارٹ گورنمنٹ کو کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی آئی جی جو ہے وہ کسی ایڈیشنل آئی جی کے خلاف تو کوئی خود ایکشن نہیں لے سکتا. سو اٹ از فار دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اینڈ دی فیڈرل گورنمنٹ کہ
وہ ایکشن لیں، اور تاکہ یہ جو افراتفری، ورنہ یہ سارے ملک میں ہے اب، کیونکہ اس طرح کا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے. تو آئی جی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے رہتے ہیں، اگرچہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لا ہے اس وقت وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی 3 سال کی ٹینیور جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. اب اگر اس کی یہ وائلیشن ہوتی ہے تو ریئر کیسز میں تو چلیں ایسی سچویشن کوئی ہو تو جسٹیفائی آپ کر لیں گے، ورنہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایون کورٹس جو ہیں وہ لیکن allow ڈاکٹر کرنے صاحب ریئر تو اس کی سچویشن یہ ہے کہ 3 سال آئی جی 3 سال تک رہے، یہ بہت ریئر اس وقت سینیریو ہے، یہ نہیں دیکھتے ہم. جی، جب تک آئی جی کی جو ٹینیور ہے وہ ایز پر لا وہ گارنٹی نہیں کی جائے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پولیس ریفارمز جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. اور اس کے بعد اگر اس کی طرف سے کوئی ایسی سچویشن بنی ہے کہ جس کے لیے اس کو پنش کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ جو آئی جیز ہیں وہ بھی صحیح کام کریں. لیکن اگر 4 مہینے کی آپ کی ٹوٹل ٹرنیور بنے آن ایوریج تو یو نو اٹس اے اسکینڈل آنیسٹلی. اور اس اسکینڈلس سچویشن جو ہے اس کو گورنمنٹ آف پنجاب چیف منسٹر جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو بھی دیکھنا چاہیے. یقیناً. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب سرڈل ہمارے ساتھ موجود تھے.